نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں انتہائی اہم گفتگو ایمان کی حفاظت کے حوالہ سے، ایمان کو محفوظ رکھنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کے کرم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی درجے کی مہربانی سے ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے اور ایمان نصیب ہوتا بھی ہے، اور اسی کے کرم، اسی کے فضل، اسی کی مہربانی، اسی کی عنایت ہی سے ایمان محفوظ بھی رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اسی کے کرم سے عطا اور اسی کے کرم سے ہی محفوظ۔ لیکن ایسی صورتحال میں ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بندہ کہے جی اسی کے کرم پر ہے تو اسی کے ساتھ۔ قرآن عظیم احادیث طیبات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی ہیں۔ اس حوالے سے چند ایک آیات طیبات وقت کی مناسبت سے اور حدیث طیبات میں آپ بھائیوں سے عرض کروں گا۔ ایمان کی حفاظت قبر تک، یعنی کہ موت تک، قبر تک جانے کے لیے ایمان کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ دنیا میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو مانا، ایک مانا، وحدہ لا شریک مانا، عبادت کے لائق مانا، اس کے ساتھ کسی کو کسی طرح سے برابری والا مفہوم ہرگز نہ دیا۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کے جوڑ کا کائنات میں کوئی نہیں، وہ ایسی شان والا ہے۔ اس کا بیٹا نہیں، اس کی بیٹی نہیں، وہ خود کسی کا بیٹا نہیں، وہ خود کسی کی بیٹی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ذات ہے ان رشتے ناتوں سے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید پر جیسی طاقت قوت اس کی اب ہے، ویسی کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ جس کو جو ملا ہے، جیسا ملا ہے، وہ سب اللہ پاک کی عطا ہے۔ جو بھی شانیں ہیں، تو لینے والا اور دینے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ قبر آ جائے، حشر آ جائے، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخلہ فرما دے، تب بھی اس کے برابر کسی لحاظ سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا کسی معنی میں بھی۔ جنت میں بھی یاد رکھیے گا، جو چیز یہاں پر جائز نہیں ہے وہ کسی بھی جہان میں جائز نہیں ہے ایمان کے لحاظ سے۔ ایک چیز یہ کلمہ ایمان مکمل الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان، نازل کردہ کتابوں پر ایمان، یہ سارا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بندہ ایمان اس طریقے سے پورا ہوتا ہے، ہم نے فوت ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، ساری چیزوں پر ایمان ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ توحید و رسالت کے بعد مزید کچھ چیزیں ہیں جو ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ یہ میں بڑا اہم پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ توحید پر ایمان آ گیا، رسالت پر ایمان آ گیا،
اس کے بعد انتہائی اور اہم ترین رکن ہے ایمان کا تعظیم و توقیر. کیا؟ تعظیم اور توقیر، ادب بجا لانا، تعظیم بجا لانا اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بھی، اللہ تعالیٰ کے افعال کی بھی جو وہ کائنات میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء کی، سارے رسولوں کی، سارے نبیوں کی تعظیم بجا لانا یہ ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو اس نے نازل فرمائیں ان کی بھی تعظیم بجا لانا یہ ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے. میں ایک سمپل سی بات آپ کو موٹی سی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعظیم کرتے ہیں. ان پر جو نازل ہوئی تھی کتاب اللہ پاک کی جانب سے انجیل شریف، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی. یاد رکھنا میرے جملے پر، جو اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی اس کی بھی تعظیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعظیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کی بھی تعظیم ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمائی. نبیوں رسولوں پر ایمان لانے میں ہم ہرگز فرق نہیں کرتے. قرآن عظیم میں یہ لکھا ہے لا نفرق بین احد من الرسل، سب کی تعظیم ہمارے ہاں لازمی ہے. اگر کوئی یہودی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے معاذ اللہ، کوئی عیسائی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ توہین کرے، بے ادبی کرے، یا کوئی بد مذہب، کوئی ہندو، کوئی بھی دنیا کا رہنے والا اگر وہ ہماری قرآن عظیم کی توہین کرے معاذ اللہ، تو ان کی اس آڑ میں ہم نبیوں کی توہین ہرگز نہیں کریں گے، ان پر نازل شدہ کتابوں کی تعظیم نہیں کریں گے. بیچ میں نے لفظ ایک ہندو بولا، اس کو بیچ میں سے کاٹ دیجیے گا ہندوؤں کے حوالے سے. باقی چونکہ ہندوؤں کا کوئی نبی کوئی رسول نہیں دنیا میں، تو تورات اور زبور انجیل یہ جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، معاذ اللہ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ کوئی بندہ اگر یہودی ہے تو وہ اگر معاذ اللہ ہمارے آقا پاک کی بے ادبی کر رہا ہے تو ہم اس کی آڑ لے کر کہیں گے اچھا اگر تم ہمارے نبی کی معاذ اللہ توہین کرو گے تو ہم پھر تمہارے نبی کی توہین کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا سوچے گا کرے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس لیے ہمارا اسلام وہ سارے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر اہم ترین چیز سارے نبیوں کی تعظیم، سارے رسولوں کی تعظیم، لیکن سب سے بڑھ کر سب سے انتہائی سنجیدہ اور ریڈ لائن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ریڈ زون کہہ لیں، وہ ہے ہمارے لیے ہمارے آقا پاک خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. میں آپ کو ایک آیت سنانے لگا ہوں، قرآن عظیم الاعراف سورت 9واں سپارہ اور آیت کا نمبر ہے 157. پیچھے مضمون چل رہا ہے، ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آخری نبی اس شان کے ساتھ مبعوث فرماؤں گا جو رسول بھی ہوں گے، وہ نبی بھی ہوں گے، بغیر کسی سے شاگردی اختیار کیے وہ غیب کی خبریں بتانے والے نبی پاک ہوں گے. النبی الامی، بغیر کسی کی شاگردی اختیار کیے، کسی کا کوئی ان کا استاد نہیں ہوگا دنیا میں، ان کو ڈائریکٹ جو بھی سکھایا پڑھایا ہوگا اللہ پاک فرماتا ہے وہ میں نے خود اپنے کرم سے کیا ہوا ہوگا. اور ان کی شانیں میں نے تورات کے اندر بھی لکھی، انجیل کے اندر بھی لکھی. وہ اچھائی کا حکم دیتے ہوں گے، برائی سے منع کرتے ہوں گے، پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہوں گے، خبیث چیزیں حرام فرمائیں گے، اور جو سخت احکام ہیں ان کو ختم فرما دیں گے، گردنوں پر جو بوجھل حکم ہے ان کو بھی اتار پھینکیں گے. پس اب سنیے آخری حصہ اس آیت کا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو ان پر ایمان لایا، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم بجا لایا. جو ان پر ایمان لایا، اب ایمان کے ساتھ متصل دوسری چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے تعظیم، توقیر، عزت. جو ایمان لانے کے بعد ان کا با ادب بنا رہا، تعظیم بجا لاتا رہا. وَنَصَرُوهُ،
اور ان کے دین کو پھیلانے کے لیے پھر ان کا مددگار بن گیا، ان کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ساتھ مل گیا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو میں ان کے ساتھ نازل فرماؤں گا، مراد قرآن عظیم۔ تو جو اس طرح کا بندہ ہوگا، اولئک هم المفلحون، وہی حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاروں چیزوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لازم نہیں، وہ لازم ہے، ساری اپنی اپنے مقام پر لازم ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد پہلی چیز جو یہاں ذکر ہو رہی ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں جب یہ لفظ بول رہا ہوں ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تو سنیے ہمارے ائمہ، محدثین، فقہاء، بزرگان دین، اسلاف، وہ اس تعظیم کے اندر کیا کیا شامل رکھتے ہیں۔ فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، کسی کے اندر جہالت نہیں رہنی چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا۔ کوئی بندہ کہے جی مجھے معلوم ہی نہیں تھا، کیوں معلوم نہیں ہے؟ جب کلمہ پڑھا ہے تو پتہ کیوں نہیں تجھے؟ وَعْلَمْ، یہ لفظ لکھا محدثین نے، جان لو سارے، کوئی بندہ جاہل نہ رہے اس معاملے میں، ان حرمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر جیسے ان کی زندگی مبارک، ظاہری زندگی مبارک میں لازم تھی، ویسے ہی ان حرمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ، وصال فرمانے کے بعد بھی بالکل ویسے کی ویسے تعظیم لانا لازم ہے، کوئی اس میں کسی لحاظ سے کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بندہ نبوت میں معاذ اللہ فرق کر جائے گا، وہ اپنے ایمان پر پہرا لگائے، اس کا ایمان کدھر چلا گیا۔ سوچے نبی کی پاک ذات کے متعلق بندہ یہ ہرگز نہیں سوچ سکتا کہ جب تک آپ حیات تھے ظاہری دنیا میں تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن آپ دنیا سے وصال ہے تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں، معاذ اللہ، ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر حیات اور موت کا فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ پہلی بات ان حرمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ و توقیرہ و تعظیمہ، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، با ادب رہنا، لازم کما کان حال حیاتہ، جیسے آپ کی حیات مبارک ظاہری دنیا میں لازم تھا ویسے ہی اب بھی لازم ہے، بالکل اس کی میں گنجائش نہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ، اور یہ تعظیم صرف یہ نہیں ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سامنے ہو تو بندہ اس وقت ادب و احترام لائے، تعظیم کا لحاظ کرے، نہ بلکہ عند ذکرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جب بھی پاک نبی علیہ السلام کا تذکرہ چھڑ جائے تو آپ کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ کی تعظیم بجا لانا لازمی ہے، ذکر کے ساتھ بھی تعظیم لازمی، آپ کی بات کرتے ہوئے بھی آپ کا نام اقدس، و ذکر حدیث ہی، آپ کا فرمان عالی شان حدیث مبارکہ، جو آپ کا فرمان ہے وہ حدیث پاک سناتے ہوئے بھی آپ کا ادب بجا لانا، الفاظ کا چناؤ صحیح رکھنا، یہ لازم ہے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک بھی بندہ عام بندے کی بات جیسی نہیں سنا سکتا، جی میں آپ کی میری گل بات ہوگی تو بندہ ایویں کو گل سنا دے جناب، فرمایا نہ، حدیث سے رسول ہے، ذرا توجہ تو کرو، فرمان کس کا ہے؟ تو آپ کا فرمان بجا لاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے بھی ہر لحاظ سے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی ہے۔ اب وہ حدیث پاک کے الفاظ کا، فرمان کا ادب، وہ ادب حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ادب ہے، یاد رکھیے گا۔ تیسرے نمبر پر وَسُنَّتِهِ، وَسُنَّتِهِ، جیسے ذات کا ادب لازمی، آپ کے فرمان کا ادب لازمی، ایسے ہی آپ کی سنت مبارکہ کا ادب بھی لازمی ہے، آپ کے عمل مبارک کا ادب اور تعظیم بجا لانا بھی لازمی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں بار بار، اگر کسی بندے کو گناہ گار دیکھو
کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس بندے کے اس عمل کو برا کہو. اگر اس نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے تو اس کی داڑھی پر آپ بات نہیں کر سکتے. اگر اس نے امامہ شریف باندھ کر کے غلط کام کیا ہے تو آپ اس کے امامہ پر بات نہیں کر سکتے, اس کے عمل کو برا کہیں. امامہ یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. داڑھی شریف سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. داڑھی پر بات نہیں کرے گی. بندہ کہتے ہیں داڑھی ویل تیری کٹی کٹی داڑھی, تو کرتا تو کی پھرنا ہے. خبردار, داڑھی کا نام کیوں لے رہے ہو؟ اس بندے سے کہو بھائی تو یار دیکھو کیا عمل کیا کر رہے ہو, مسلمان ہو, اپنے عمل پر توجہ کرو. لیکن سنت پر بات ہرگز کرنے کی اجازت نہیں ہے. امام شریف پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. نماز پر بات کرنے کی اجازت ہے. اگر ایک بندہ ادھر نمازی ہے, نمازیں پڑھتا ہے, ادھر کہیں وہ سود بھی کھا رہا ہے, رشوت لیتا ہے, اس کو ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری نمازی ہے, نماز دیکھ تو اپنی تکی کر رہے ہیں. نماز اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا وہ والا عمل اپنی جگہ پر ہے. سمجھانا ہے تو اس کو اور اچھے انداز سے سمجھایا جائے. بھائی اپنے اخلاق کے ساتھ, افعال کے ساتھ اپنے کردار کو بالکل ملا کر رکھو. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ظاہر اور ہو اور ہمارے باطن میں خباثت آ جائے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا 3 چیزیں ہو گئی, 4 چیزیں بلکہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام جیسے زندگی میں لازم, ایک پوائنٹ, ویسے ہی وصال مبارک کے بعد بھی لازم, دوسرا. تیسرا, آپ کے فرمانے علی شان حدیث پاک کا ادب بھی لازم. اور چوتھا وسنتی ہی, آپ کی سنت مبارکہ کا ادب بھی لازم. سنت مبارکہ کا ادب بھی لازم. سنت مبارکہ کا ادب بھی لازم. 5واں وسماع اسمہ, جب آپ کا نام اقدس سنا جائے تو اس نام اقدس لینے میں بھی اور سننے میں بھی اپنی ذات, اپنے جسم سے ادب کا, احترام کا اظہار کرنا یہ لازم ہے. نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام انداز میں نہ لیا جائے, جیسے عام بندے کو بلا لیا جاتا ہے فلاں فلاں بندے کا نام لے کر. اور اس پوائنٹ کا ذکر قرآن عظیم میں صرف آپ کو آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں, آپ مطالعہ فرما لیجیے گا. وقت کی مناسبت سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس. یہ سورہ النور ہے, 18واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 63. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک لینے کا بھی طریقہ سکھایا ہے. میرے حبیب کا نام بھی لینا ہو تو اپنے جیسا نام, جیسے اپنے نام لے لیتے ہو ویسا نہیں لینا. یہاں اللہ پاک نے یہ منع فرمایا. وسماع اسمہ, 5واں پوائنٹ میں نے دیا. اور 6, وسیرتہ, جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ, کردار مبارک, آپ کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہو تو تب بھی ادب و احترام اور تعظیم بجا لانا لازم ہے. اسی لحاظ سے وہاں ذات اتنی بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبوب ذات, حبیب ذات, حبیب اللہ اور حبیب الرحمان کی شان والے آپ کا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یہاں ذرا بھی کمزوری آ گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. یہاں ایک آیت میں آپ بھائیوں کو اور حوالہ کے طور پر عرض کر دوں, مطالعہ آپ خود بعد میں فرمائیے گا, میں جو ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں. یہ ہے سورہ الحجرات 26واں پارہ اور آیہ مبارکہ کا نمبر ہے 2 3 4 5. یہ پہلی 4-5 آیات طیبات, 5 آیات طیبات, یہ ساری کی ساری ہی تعظیم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کے آگے بھی مت جانا, آگے مت چلنا. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمانے لگے تو بات بیچ میں ٹوکنا مت. فرمایا اگر وہ موجود ہوں تو اپنی آواز بھی اونچی مت ہونے دینا, آواز بھی پستہ رکھنا, نیچی رکھو آواز, خبردار اگر آواز اونچی کر گئے. اور فرمایا آپس میں جیسے بول لیتے ہو ویسے میرے حبیب کے ساتھ مت بولنا. اور فرمایا دور سے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مت آواز دینا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. یہ ادب سکھایا گیا تھا. تو حجرہ مبارک کے باہر ایک صحابی کھڑے, نئے تھے, گاؤں سے آئے تھے, مسلمان ہوئے. انہوں نے حجرہ پاک سے باہر کھڑے ہو کے نا باہر سے آوازیں دینا شروع کر دی, یا محمد یا محمد یا محمد. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اے میرے حبیب یہ جو حجرے کے باہر سے ہی آپ کو آوازیں دینا شروع ہو گئے نا, اکثرهم لا یعقلون,
یہ بھی بالکل نیا نیا آئے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا ادب کیا ہے۔ اے میرے حبیب، میں ان کو ادب سکھاتا ہوں آپ کی ذات پاک کا، آپ کا نام لینے کا، احترام کا سارا طریقہ میں خود سکھاتا ہوں۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ کون سکھاتا ہے؟ اللہ پاک۔ پاک حبیب کی ذات اقدس کا نام لینے کا بھی ادب فرمایا میں سکھاتا ہوں۔ یہ آیت نازل فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۔ اگلے دن محفل لگی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب آؤ تو بیٹھو، انتظار کرو میرا، میں جب تک خود باہر تشریف نہ لے آؤں تم میں سے کسی کو بلند آواز کر کے مجھے اندر سے آواز دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، صبر کرو، انتظار کرو، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ان کی جانب تشریف لے کر آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تب ہوگی ان کے لیے خیر ہی خیر۔ واللہ غفور الرحیم۔ اور وہ جو پہلی مرتبہ بندہ کر بیٹھا، کہیں دور سے آیا تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو معافی فرما دی، اس کو معاف فرما دیا۔ آئندہ بس دھیان رکھنے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 5-6 چیزیں میں نے ذکر کی، اور اب اس کے ساتھ آگے 7ویں چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ تعظیم مصطفیٰ میں شامل ہے وَمُعَامَلَةِ آلِهِ وَإِطْرَتِهِ۔ غور کیجئے گا، وَمُعَامَلَةِ آلِهِ، آل مصطفیٰ، آل بیت اطہار، وَإِطْرَتِهِ، اور آپ کی آل اولاد، آپ کی اولاد کا معاملہ ہو، آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کی ازواج کا معاملہ ہو، ہر ایک کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آنا، یہ حقیقت میں تعظیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل کے معاملہ میں بھی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے کافی لمبی ایک حدیث پاک آپ بھائیوں کو سنائی تھی اس معاملہ میں، ایک حدیث پاک صرف اور سن لیجئے وقت کی مناسبت سے۔ کریم آقا علیہ السلام کا بہت بڑا یہ فرمانے والی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار موقع دیکھ کر جگہ جگہ پر ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی تاکہ ہمارا انجانے میں کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے موضوع شروع کیا تھا ایمان کی حفاظت، اور اس کے لیے میں پوائنٹ آپ بھائیوں کو ذکر کر رہا ہوں، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ضمن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو روایت فرمایا، حدیث پاک کا نمبر ہے 4712، فرمایا لو ان راجلا صفن بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا رہے، صبح کو روزہ رکھے، شام تک روزے سے رہے، فصلى وصام، راتوں کو عبادتیں کرے، دن کو روزے رکھے اور نمازیں بھی کام پڑھے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کے خانہ کعبہ کے سامنے، لیکن ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا پھر وہ اللہ پاک سے ملاقات اس حال میں کرے، یعنی کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ آل پاک کے ساتھ بغض رکھنے والا ہو، تو فرمایا داخل النار، وہ بندہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص داخل النار، جہنم میں جائے گا جو آل پاک کے ساتھ اس لحاظ کے اندر ذرا بھی دل کے اندر بغض رکھنے والا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھتا رہے۔ تو اب یہ 7واں یا 8واں پوائنٹ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت ہے آپ کی اولاد کی، آپ کی آل کی، آپ کی ازواج مطہرات کی، ان کا بھی ساتھ ساتھ ادب و احترام بجا لانا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، ورنہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ، وَتَعْظِيمِ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور 8ویں 9ویں نمبر پر وَتَعْظِيمِ صَحَابَتِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تعظیم بجا لانا بھی ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔
کوئی بندہ آل کی آڑ میں اصحاب کے اوپر غلط زبان نہیں کھول سکتا، اور کوئی شخص بھی اصحاب کی آڑ لے کر وہ آل پاک کے خلاف غلط زبان نہیں کھول سکتا۔ اسلام کے اندر اہل سنت و جماعت کے اندر خصوصی طور پر اس چیز کو منع فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جوڑا ہوا ہے۔ اب ایک فرمانے علی شان وہ صحابہ کے متعلق بھی سن لیجئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم، یہ بخاری شریف ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 3783، اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ فرمایا انصار وہ افراد ہیں، انصار صحابہ کرام، لا یحبہم الا مؤمن، مومن ہی ہوگا جو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اور ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے بغض رکھنے والا سوائے منافق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ پھر فرمایا فمن احبہم احبہ اللہ، جو ان سے پیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خود پیار فرماتا ہے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ناراض ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ساری میرے پیارے بھائیوں ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ اب یہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، ابھی چونکہ وقت تھوڑا ہے میں مزید چیزوں کو بیچ میں ایڈ نہیں کرتا، ورنہ خانہ کعبہ شریف، مسجد نبوی شریف، قرآن عظیم ان کی جو تصاویر ہوتی ہیں ان کا احترام ہر لحاظ سے، اذان آ جائے تو اذان کا احترام، یہ شعائر اللہ کہلاتے ہیں، شعائر اللہ، شاعر اسلام۔ صفا مروہ کی تعظیم، اسی طرح میدان عرفات کی تعظیم، اور زمزم کی تعظیم، یہ جو جن چیزوں کو ہم ایسے کر کے نام لیں تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، فوری طور پر اسلام کی یاد آ جائے، یہ ساری چیزیں شاعر اسلام ہے۔ اور سورہ الحج 17ویں سپارے کے اندر لکھا ہوا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی سے ہے شاعر اللہ کی تعظیم بجا لانا، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم بجا نہیں لاتا اس کے دل کے اندر کوئی صفائی نہیں ہے، اس کا دل گندا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کا ایمان بچ جائے۔ اب یہ جتنی چیزیں آپ بھائیوں نے سنی ہیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے بات شروع کی تھی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آج کے دور میں شیطان مختلف ذرائع کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ بار بار ہمارے ایمان کو، مسلمانوں کے ایمان کو نشانہ بنا رہا ہے، بنا چکا ہے، کئیوں کو اپنی لپیٹ میں بھی وہ لے چکا ہے۔ کئی بندے ایسے ہیں جو تعظیم کا مقام نہ سمجھنے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر وہ اپنے ایمان کو داؤ پر لگا چکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جاگیے، یہ چند دن قبل 10 محرم کو پاکستانی چینل جیو نیوز نے، پتہ ہے آپ بھائیوں کو، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ نشر کر دیا، وہ ویڈیو چلا دی جس میں حضور پاک علیہ السلام کو دکھلایا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور چھپایا گیا، باقی سارا جسم اقدس ظاہر کیا گیا ہے، اور امام حسن و حسین کو حضور علیہ السلام کے اوپر چڑھ کے کھیلتا یا سجدے کی کیفیت میں جیسے حضور پاک نے اپنے شہزادوں کے ساتھ کیا تھا، وہ پروگرام جیو نیوز نے نشر کیے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ السلام کی آل کی محبت میں ہر چیز کیسی بھی ہو وہ پابند ہے، شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ میں بڑا لفظ یہاں نہیں بولتا، آپ بھائیوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ صدیوں سے کوشش کی جا رہی تھی مسلمانوں کو چھیڑنے کی، اور اب یہ بار بار لگے رہے۔ پہلے تو نا فرانس میں خاکے بنانے لگے ہیں، فرانس میں بننے لگے ہیں جناب، ادھر بننے لگے ہیں، تو ہم یہاں احتجاج کرتے تھے، لوگ کہتے تھے مولوی جڑے جیالے مسلمان ہیں پاگل ہیں سارے، یہ تھے وہ کرنے لگے جو بھی ہے ٹینشن پہ ہوئے۔ اب تو ہمارے گھر کے اندر آ گیا معاملہ، اب بھی کہیں گے کہ مولوی اور یہ مسلمان سارے پاگل ہیں۔ جس بندے کو فلم کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ نبی پاک کا جسم ہے، معاذ اللہ، وہ کون ہے؟ کوئی دنیا کا ایسا شخص ہے جو کہے کہ میرا جسم فلم کے اندر، ویڈیو کے اندر کسی بھی لحاظ سے ویسا دکھا دو؟
کون ہے وہ خبیث ترین جو امام حسن و حسین جیسا بننے کی کوشش کرے گا؟ بچوں کو ویسا کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور آپ جا کے ابھی سرچ کرنا، یہاں سے جانے کے بعد سرچ کرنا، پاک نبی کی پاک آل مولا علی پاک کی شہزادیاں امام حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کی مورتیاں بنا کر انڈیا کے اندر دکھا دی گئی ہوئی ہیں۔ ان کو ایسے گھمایا پھرایا جا رہا ہے جیسے دیویوں دیوتاؤں کے وہ اپنے جو مورتیاں ہوتی ہیں بت بنا کر وہ ایسے لے کر جاتے ہیں، ان کی زلفیں نکالی گئی ہوئی ہیں اور وہاں پر ان کے بت بنا کر ان کے سامنے لیا جایا جا رہا ہے۔ ہم بار بار روکتے رہے، کتنی دیر سے فتوے دیتے رہے، خبردار کوئی مسلمان ایسی فلم بھی نہ دیکھے جو یہ غلط لوگ بنا رہے ہیں نبیوں کے نام پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر فلمیں بنا دی، صحابہ کے نام پر بنا دی، حضرت امیر حمزہ کی انہوں نے بنا ڈالی۔ کیا یہ بار بار بتایا نہیں کیا مت ایسی فلمیں دیکھنا، ڈرامے نہ دیکھنا؟ کون ہے دنیا کا مائیکا لال جو یہ کہ جناب میں ہوں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کردار ادا کرنے والا؟ کہتے ہیں جی وہ صرف ایک خاکہ ہی ہے، جی وہ تو ایک فلم بنائی جا رہی ہے، وہ کون سا اصلی ہے؟ یہ اصلی نہیں ہے، نقلی ہے۔ تو کون ہے جو ان کی نقل کرے؟ کسی میں کیسے جرأت آ گئی؟ مسلمانوں کو ایمان کو اس حد تک لے جا چکے یہ لوگ، مسلمان کہتے ہیں کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں جی، میرا کی ہوں۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مومن صبح کے ٹائم مومن ہی ہوگا لیکن شام کے ٹائم وہ کافر ہو چکا ہوا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا ایمان اندر سے ضائع ہو چکا ہوا ہے۔ فرمایا اگر شام کے ٹائم وہ مسلمان ہے تو صبح تک وہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کسی کی غلط چیز کو، بے ایمانی والی چیز کو یس کر کے اوکے کر کے اس کو اوتھینٹک کہہ کے میں جناب اپنا ایمان کھو چکا ہوا۔ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، بالکل غلط ذرائع کے ساتھ، غلط چیزوں کا ساتھ مت دیجئے۔ ہمیشہ سے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیجئے، مر جائیے گا، دنیا ہماری الٹ پلٹ ہو جائے لیکن ہمارے ایمان کے اوپر آل پاک، اصحاب پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک توحید و رسالت کے حوالے سے کبھی بھی فرق نہ آنے دینا۔ کبھی کسی بندے کی محبت میں یا کسی بندے کی یا جیو نیوز یا کوئی بھی ہو کسی کی محبت میں کمزوری مت دکھائیے گا، مضبوط ہو کر اپنے ایمان پر پہرا لگا کے اللہ پاک سے دعا مانگیے، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمانا، ان بدبختوں کا ساتھ دینے سے مجھے محفوظ فرما دینا۔ قبر میں کسی نے کوئی نہیں آنا ہے، قبر میں آنا ہے تو اسی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ حشر والدین اگر شفاعت فرمانی ہے تو وہ آقا پاک نے فرمانی ہے، حضور پاک کے شہزادوں نے فرمانی ہے، صحابہ نے وہاں پر آنا ہے، مولا علی پاک نے وہاں پر آنا ہے۔ اس لیے آج اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور اپنی نشست، یہ اٹھنا بیٹھنا، اپنی یاریاں، اپنی مجلسیں، اپنی دوستیاں وہ غلط بندوں سے دور کر کے رکھیے تاکہ کوئی غلط بندہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔